میں بغیر وقت ضائع کیے بغیر اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ پروفیسر انور مسعود صاحب جیسے دانشوروں کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ اور وہ ایک شعر کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ میں پروفیسر انور مسعود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ جی بجا گزارش ہے کہ ذرا خواتین و حضرات، میں جناب اشتیاق میر صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس تقریب کا اتنا خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ اگر آپ کے منہ سے اگر یہ بات ہے رخسانہ خواجہ جی یہاں تشریف فرما ہے رخسانہ خواجہ صاحبہ، تو مجھے یہ ارشاد کیا ہے اشتیاق صاحب نے کہ ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا جائے۔ اب میں اپنی بات پھر جاری کرتا ہوں۔ میری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں نے شاعری سے بلکہ شاعری کے گھوڑے پر بیٹھ کر ساری دنیا دیکھی ہے۔ شکیب کا آپ فکر نہ کرنا، شکیب کا شعر یاد آتا ہے کہ کہاں کی سیر نہ کی توسن تخیل پر، ہمیں تو یہ بھی سلیمان کے تخت ایسا تھا۔ تو میرے یہاں کے احباب جو ہیں وہ مجھے ہر سال تقریباً بلاتے ہیں۔ میرے برنلے کے دوست جناب نجیب صاحب ہیں، ریاض صاحب ہیں، سویٹ ڈریمز والے ملک صاحب ہیں، رفیق ملک صاحب۔ تو اس دفعہ بھی مجھے آئے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو رہے ہیں اور پرسوں میری واپسی ہے، لیکن فنکشنز اتنی ہو رہی ہیں کہ میرے پاس یہ آج 4تھا دن ہے کہ مسلسل رات کو تقریب ہوتی ہے۔ میں برنلے کے دوستوں کی طرف سے بھی اشتیاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں یہ بھی انہوں نے بتایا نہیں، سمجھا ہوگا کہ جانتے ہیں لوگ، میں فارسی میں بھی شعر کہتا ہوں، پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی۔ پنجابی میری مادری زبان ہے اور اردو میری قومی زبان ہے، بلکہ اس کا ایک اور بھی حوالہ ہے، مجھے بہت عزیز ہے یہ زبان اردو جو ہے، اس لیے کہ میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے۔ میری اہلیہ اور وہ بھی فارسی کی پروفیسر ہے، میری بچی بھی فارسی کی پروفیسر ہے۔ تو انہوں نے زندگی بھر کبھی پنجابی نہیں، میری وجہ شہرت زیادہ پنجابی، لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی پنجابی نہیں بولی، ایک دن ایک جملہ پنجابی کا بولا تھا، اور میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں وہ جملہ۔ مجھے فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے بلایا، میں ذرا کسی وجہ سے کچھ تاخیر سے پہنچا، تو وہ لڑکے بہت انتظار کر رہے تھے، I was the chief guest in that function۔ تو جب میں پہنچا انہوں نے شور مچا دیا، پروفیسر صاحب آگے، پھر انہوں نے مجھے ایک ہار پہنایا، اتنا لمبا ہار جیسے قد آدم آئینہ نہیں ہوتا، وہ قد آدم ہار میرے ٹخنوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ سنیے کہ اس کے نیچے ایک گتے کے اوپر ایک سنہری کاغذ چپکا ہوا اور اس پہ لکھا تھا شادی مبارک ہو۔ شادی
شادی مبارک ہو. وہ لڑکے ہیں نا کسی شادی سے اٹھا لائیں گے. ادھر دولہا کو بھی راضی کر دیا, ادھر مجھے بھی راضی کر دیا, دونوں کو ہی قضا میں رضامند کر گئے. اچھا میں نے اپنی اب لطیفہ آگے چلتا ہے کہ یہ بات میں نے جب اپنی نقل کی اپنی اہلیہ سے, تو انہوں نے اس دن پنجابی کا ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ پھر تسی کلے ہی آ گئے. تو مشاعروں میں بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہوتے ہیں. یہ ان میں سے ایک واقعہ, اگر میں زندگی کے وہ واقعات لکھنا شروع کروں جو مشاعروں میں ہوتے ہیں, وہ ایک الگ باب ہے جو ایک کتاب کا متقاضی ہے. بڑے بڑے دلچسپ داد دینے کے طریقے, لوگوں کے شعر پڑھنے کے انداز. ایک مشاعرے میں ایک شاعرہ بڑا اچھا شعر پڑھ رہی تھی. وہ اشک بن کے میری چشمے تر میں رہتا ہے, وہ اشک بن کے میری چشمے تر میں رہتا ہے, عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. اب آپ نے دیکھا کتنی داد دی ہے کہ تو سامعین میں سے کسی کی آواز آئی, اے بی بی ڈڈو والا شعر پھر پڑھی. تو یہ ہے, پتہ نہیں کوئی کیا سنا رہا ہوتا ہے اور کوئی کیا سن رہا ہوتا ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. میری گویائی اور آپ کی سماعت میں پتہ نہیں کتنے فاصلے ہیں. میں معاف کیجئے گا, میں ٹیچر بھی ہوں, کیا کروں میں سخن سے خوب گرم ہوں. مجھے اللہ نے اس کا کرم سارا اس کا, انور کی کوئی اپنی فضیلت نہیں, واللہ اللہ کا احسان ہے فقیروں کی دعا. کوئی ایسی بات میرے اندر اصل میں ایک ٹیچر ہے جو مجھے اپنے اندر کے شاعر سے زیادہ عزیز ہے. جب میں نے بی اے کیا, وہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ مجھے اشتیاق بھائی نے کہا کہ آپ باتیں بھی کریں, اور کیا کروں میں سخن سے خوگر ہوں. کئی دن ہوئے ہیں لیکچر دیے ہوئے. تو وہ میں بی اے کرنے کے بعد ایم اے میں ابھی داخلہ نہیں لیا تھا کہ میں ایک سکول میں ملازم ہو گیا, اور وہ سکول کسی زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد نے اس پہ پڑھایا, شریف کنجاہی نے اس پہ پڑھایا, اور نہیں کوئی بات نہیں. تو پھر اس کے بعد مجھے بھی یہ سعادت ملی. تو ایک دن میں پڑھا رہا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ مادے کی 3 حالتیں, ٹھوس, مائع اور گیس. تو میں نے کہا مثال کے طور پہ جیسے پتھر ہے, یہ ٹھوس ہے, پانی ہے, مائع وغیرہ وغیرہ. ایک لڑکا اٹھا, اس نے کہا ماسٹر جی کوئی ایسی چیز دسو جہدے وچ 3 چیزاں ہوں. یعنی وہ بیک وقت ٹھوس بھی ہو, مائع بھی ہو, گیس بھی ہو. میں نے اس سے اٹ واز جسٹ اے فلیش اکراس مائی مائنڈ. میں نے اسے پوچھا, اوے فاضل تیرا پیو کا پیندا؟ جواب سنیے جی, میں آپو پینا. تو میں نے اسے کہا کہ حکا جس میٹیریل کا بنا ہے وہ ٹھوس ہے, جو اس کے اندر پانی ہے وہ مائع ہے, اور اس کی نڑی سے نئے سے گیس نکلتی ہے. تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں. تو بہرحال میں اب آتا ہوں, کہیں باتوں میں کھو گیا تو دور تک چلا جاؤں گا. تو میں چونکہ میں نے یہ بھی ابھی عرض کیا ہے کہ مجھے بڑی محبت سے, اتنی محبت ملی ہے اس دیش میں, محبت وہ ملی برطانیہ میں, یہ میرا دوسرا گھر ہو گیا ہے, خصوصاً برنلے کا شہر زیبا, جی میری چاہت کا محور ہو گیا ہے. میں اپنے آپ کو بھولوں نہ کیسے, سنجیدہ شعر ہو, میں اپنے آپ کو بھولوں نہ کیسے, مجھے ایک شخص ازبر ہو گیا. میں اپنے آپ کو بھولوں نہ کیسے. میں آج سنجیدہ کلام بھی سناؤں گا, ایک یہ